یہ مراسلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا. کمال ہے کہ آج کوئی جیت کے بھی ہارے گا اور کوئی ہار کے بھی جیت گیا. عزت اللہ دینے والا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں. ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. خاموشی خاموشی، نعرے بازی مت کریں. اسپانسر ارینجمنٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کارروائی کا حصہ بنوں. میں اس چیئر سے اٹھوں گا اور ایاز صادق جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اجلاس چلائیں گے. پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے ان کیمرہ، اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے. خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے، ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. پاکستان میں 32 روز کا سیاسی ڈرامہ جو مارچ 8 کو شروع ہوا، جب کمبائنڈ اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں پیش کرنے کو کہا، اس سے لے کر کے پھر ہم گئے. ایک مراسلہ تھا جس کے بارے میں حکومت نے کہا ایک مراسلہ ہے، اس کے بعد مراسلے سے حکومت نے جوڑ دی ایک سازش. اس کے بعد یہ رولنگ دی گئی ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، جو کہ ایک جس موشن پہ ہونی تھی ووٹنگ اس کو اڑا کے باہر پھینک دیا. پھر بات گئی سپریم کورٹ میں، اور انفیکٹ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ سنایا اپریل کی 7 کو اور کہا کہ آپ ووٹنگ کروائیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوئی جو کہ ہوئی 9 کی رات کو، 9-10 کی رات کو، اور اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو 22ویں پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان کو برطرف کیا گیا. اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ ووٹنگ ہوئی اسمبلی میں اور شہباز شریف صاحب ملک کے 23ویں پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے. لیکن آج جو دلچسپ بات ہوئی اور معمول سے ہٹ کے بات ہوئی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ایک پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا جا رہا تھا یعنی لیڈر آف دا ہاؤس کو، تو اپوزیشن جو تحریک انصاف تھی وہ سب کے سب عام بلاک انہوں نے ریزائن کیا. پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے لمبی تقریر کی، کچھ اپنی مرضی کی باتیں کی، کچھ اصل میں تاریخی باتیں کی، اور جتنا کہہ سکتے تھے، جو بھی برا بھلا کہہ سکتے تھے، کچھ حقائق لے کے اور کچھ اپنی کہانی سنا کے، اور انہوں نے ریزائن کر دیا. وہ چلے گئے اور پھر جب ووٹنگ ہوئی تو اپوزیشن بالکل نہیں تھی، اور یہ جو 10 متحدہ پارٹیز ہیں، متحدہ اپوزیشن، انہوں نے الیکٹ کیا 174 ووٹس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب اب پرائم منسٹر بنے، حالات بہت ہی سنگین ہے، آپ کو معلوم ہے، ڈالر کو لیں، مارکیٹ کو لیں، اینڈ سو آن سو فورتھ، سیریس سچویشن ہے. IMF کے ساتھ ایک نیگوسیشن ہوئی ہے، اس میں بھی پرابلمز ہوئے ہیں. تو اس پر جو حکمت عملی ہوگی ان کی، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی، وہ کیا ہوگی، اور انہوں نے بھی گورنمنٹ بنانی ہے، اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جو حکومت کی طرف سے جو حکومت تھی 2 روز پہلے PTI کی، ان کی طرف سے جو حکمت عملی سامنے آئی کہ انہوں نے یکدم سب نے ریزائن کر دیا. اور اس ریزگنیشن کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا منطق ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں PTI اپنے آپ کو اسمبلی سے بالکل باہر نکال کے کیا حاصل کرے گی؟ سیاسی طور پہ ان کو کوئی اور مشکل کا سامنا ہوگا، سیاسی طور پہ ان کو کچھ گین ہوگا. اور ہم یہ سن رہے تھے کہ انفارمیشن منسٹر بار بار کہتے تھے کہ جی اب الیکشن ہوگا، الیکشن فوراً ہوگا. فوراً تو ہو ہی نہیں پائے گا الیکشن، یہ سب کو معلوم ہے کہ کم از کم 90 دن تو 7 مہینے کہہ چکے ہیں چیف الیکشن کمشنر ان فرنٹ آف دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو یہ کیا سوچ ہے PTI کی، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے باہر، ضرور کل بھی نکلے ہیں، 27 کو بھی نکلے تھے. تو کیا لوگوں کے نکلنے سے ان کی سیاست آگے بڑھے گی؟ اس کا کیا مقصد ہے سب ان کی سیاست کا؟ علی نواز اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان آن CDA افیئرز ایٹسیٹرا. وارم ویلکم علی نواز اوان صاحب. کوئی ذرا فیل کر رہے ہیں لائٹ اور کوئی کندھے پہ بوجھ نہیں ہے؟ خوش ہیں؟ زبردست. اچھا خوش ہیں، چلیں جی. I am the first one جس نے استعفیٰ دیا. اچھا آپ سب سے پہلے دے. اچھا چلیں. تو اب یہ استعفیٰ دینے سے حاصل کیا ہے؟ یعنی کہ حکومت، آپ کو پتہ ہے آئیدر وے یہ اسمبلیوں نے تو چلنا ہے،
90 दिन 100 दिन कुछ ना कुछ काम होगा, आप अपने आप को बिल्कुल इससे आउट रख रहे हैं? देखिए मैं आपको ज़रा चीज़ देखनी पड़ेगी। एक है रवायती सियासत जो आप देख रही हैं, 70s के बाद से एक रवायती सियासत चलती आ रही है। भुट्टो साहब से ले लें और आखिरी आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक देख लें कि आप किस तरह की वही लोग उठते हैं, इधर होते हैं, इधर से उधर होते हैं, उधर से इधर होते हैं। आपके पास भी आ गए, हमारे पास भी आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ तो रवायती सियासत, हमने तो बहुत गैर रवायती सियासत की। हम वो थे जिन्होंने पहली दफ़ा, हम लोग टोटल 34 बंदे थे पिछली असेंबली के अंदर, उसमें 30 ने इस्तीफा दे दिया हुआ था। 2008 आ गए थे, देखिए हमने इस्तीफा दिया था, और वो जो बाद में उसके बाद 2008 का इलेक्शन हमने बाइकआउट कर दिया था। हम गैर रवायती सियासत करते हैं, और गैर रवायती सियासत इसलिए हम पाकिस्तान को आगे रखते हैं। औरों ने भी बॉयकॉट किए हुए हैं बाहर, बहुत इस लेवल पे तो नहीं किए। देखें आपकी गवर्नमेंट है अक्सरियती जमात, आप अक्सरियती जमात में है, और अक्सरियती जमात इस वक्त जो अभी भी जिन लोगों ने रिजाइन किया, जी हाँ, वो सबसे बड़ी तादाद में आज, इससे पहले आज तक कभी इस्तीफे नहीं है। बात करें और किस लिए दिए, अब मुझे बताएं कि आप कहते हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, और आप कहते हैं पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और पार्लियामेंट कह रही है कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। पार्लियामेंट का जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उसके ऊपर रूलिंग पास कर रहा है, उसके ऊपर उनको मरासला भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसके अंदर बड़ी कैटेगरी के लिए, आपने तो ट्वीट्स भी की मैम इसके ऊपर, कैटेगरी के लिए उसके अंदर लिखा जा रहा है कि रजीम चेंज की एक साजिश हो रही जो अमेरिका पूरी दुनिया में करता आ रहा है। अच्छा। आपके सामने टर्की के अंदर क्या अच्छा, हुआ, अली, आपके सामने, एक सेकंड, दो चीजें। एक तो ये कि मरासला आया जो साइफर केबल है, उसमें यकीनन कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए, अगर हट जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो फिर माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, और अगर नहीं हटेंगे तो फिर बड़ी आइसोलेशन का शिकार होगा फ्रॉम EU आल्सो। अच्छा, बस ये है, और ये मुझे मालूम है यही है, नहीं बहुत सीरियस है, उस पर तो बहुत सख्त उनकी होनी चाहिए थी सरजनिश, डिप्लोमेटिक एक सेंसर होता। लेकिन अभी तक मैंने आपके बहुत से लोगों से पूछा है कि हमें ज़रा ये कोई एविडेंस देना, वो ख़त, क्योंकि हमने उसके बारे में बड़ी करीब से देखा, तो बड़ी हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा आया मरासला, जो हमारे एम्बेसडर ने रिपोर्ट भेजी, उसमें ये सब प्रॉपर एक मीटिंग हुई, बिल्कुल यू नो, आपने तो सारा इसको किया, बिल्कुल आए। और वो पहले तो आप देखें ना मैम, हो क्या रहा था इस पाकिस्तान में कि पहले 3 लोग, एक हमारे जियत सहाफी 3 लेके खड़े हो गए कि ये तो पहले का एक चल रहा है, हमारे पास भी ये है, फिर फेंस पे खड़े होके कहने लगे नहीं ये तो है ही 2 नंबर, फिर वो कह रहे वो डॉक्टर। असल में तो सब तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो हुकूमत आती है, तो ये बात, इस पे हम ज्यादा डिबेट नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साजिश का कुछ पता चला। उन्होंने कहा और ये चाहा, नो बिल्कुल कहा, और उसकी सख्त से सख्त मजम्मत हो। दे डिमांडेड regime change, they demanded, but अब ये कह रही हैं they demanded, और उन्होंने कहा एक देखें एक प्लॉट लिखा गया, और प्लॉट एक बनाएगा किसी के खिलाफ, और उसी तरह सारी चीजें होती हैं। व्हाट डू यू थिंक? आप देखें उन्होंने कहा कि अदम एतमाद जो आई हुई है, अच्छा देख, उस वक्त अदम एतमाद रजिस्टर नहीं हुई, अभी अदम एतमाद की बात हुई, फिर अदम एतमाद के अंदर उन्होंने बताया दोनों कॉन्सिक्वेंसेस, दोनों तरह वाली बात बताई, और उसके बाद उससे पहले 3 महीने पहले तक पीडीएम की आपस में लड़ाई थी। वो कहते थे पंजाब में जाके हम करेंगे, और वो कहते थे हमने सेंटर में लेके आनी, इफ यू रिमेंबर ये बात हो रही थी। अच्छा, अगर आप खुल के बात हो रही है तो फिर ये भी देख लें कि देखें ना, जब इस्टेब्लिशमेंट से ऊंच नीच आप लोगों की हुई, जो भी हुआ, फिर माहौल भी बन जाता है ना। आपको भी पता है कि जब आप लोग आए 2018 में, अब ये कह रही हैं इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की बात ज्यादा सुनती है। नहीं, मेरे मुंह में अल्फाज ना डाले, मेरे से डंडी ना मारे, सही बात करें। नहीं, मैंने क्या किस कॉन्टेक्स्ट में नाम लिया? आपने कहा ना कि जी 3 महीने तक वो लड़े थे आपस में और फिर नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि 3 महीने में जो पाकिस्तान में हो रहा था वो ये था कि नहीं, आपको पता है कि एक टेंशन हो गई थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट। किस तरह की टेंशन? वो आपको पता है क्या मतलब? आपको नहीं, अब आप बच्चों वाली बातें नहीं, मुझे बताओ किस तरह की टेंशन थी? नहीं, आपको नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमने मतलब हमने कोई खान साहब ने ये कह दिया था कि नहीं हमने कोई इस तरह का हम क्या कह रहे थे? टेंशन ये थी, आप ये कह रही हैं टेंशन ये थी कि आपने अमेरिका को नो मोर क्यों कह दिया? अमेरिका को आपने एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया? आप इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, उम्मत रसूल की बात कर रहे हैं, आप रशिया चले गए। ये जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, कि नहीं, ठीक है, आई एम ग्लैड यू आर सेइंग दैट।
اسمبلی تو چھوڑ دی, اب جلسہ موڈ میں جانا ہے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد کہ پاکستان میں بھی اپنے حالات پیدا ہو رہے تھے جس کی وجہ سے دیکھیے یہ کہنا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کوئی سیکرٹ پتہ چل گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا ہے, یہ تو بچے گانا بات ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, آج نہیں تو کل آئے گا. اور 7 تاریخ کو انہوں نے یہ کہا, پہلی دفعہ یہ اناؤنس نہیں ہوئی تھی, نہیں پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا یار, 12 گھنٹے پہلے کی بات ہے نا. میں اور بات کرنے لگا تھا. میم دیکھیں, میں اب اسٹیبلشمنٹ کی بات کری, کیا ہماری حکومت میں کوئی اس طرح کی چیز ہوئی کہ ڈان لیکس آ گئی؟ نہیں, میں کھل کے بات کرتے ہیں نا, کھل کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈان لیکس آ گئی. اور ہم نے یہ کہا کہ ہم تو ممبئی اٹیکس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر پاکستان کے اندر کارروائی کرنا چاہتے ہیں, پٹھان کوٹ کے ہم ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, پر ہمیں فوج نہیں. وہ تو کبھی کبھار اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. میں آگے چل رہا ہوں, پھر میمو گیٹ پہ آ گیا, میمو گیٹ آ گیا. نہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کیا لڑائی. میں نے یہ نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی. میرا خیال ہے جب پرائم منسٹر نے کہا کہ ISI کے حوالے سے کہ جی وہ کریں تو ٹھیک, وہ تو آئے, ان کا تو بنتا تھا حق. I mean that was the prime minister's prerogative under the constitution. میرا نہیں خیال کہ کوئی جنگ بنی تھی بالکل بھی, لیکن یہ اگر اب آپ اس پہ یہ نہ مانے کہ کچھ ٹینشن تھی تو وہ آپ کی مرضی ہے. آپ کے اختلاف رائے 100 چیزوں پہ ہو سکتا ہے. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں. اختلاف رائے اس چیز آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اختلاف رائے اس حد تک تھا کہ بات آگے کی طرف جا ہی نہیں سکتی تھی. نہیں, بالکل نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. اختلاف رائے ہے, اختلاف رائے ہونا بھی چاہیے. آپ نے کہا اپوزیشن, آپ نے کہا نا کہ اپوزیشن میں پہلے اتنی لڑائی ہو رہی تھی اور پھر ان کے آپس میں دوستی ہو گئی. تو آپ کا خیال ہے جو بائیڈن نے کہا ہیلو مولانا فضل الرحمان نے بلایا نہیں, مولانا فضل الرحمان نے بلایا نہیں انہیں, جو بائیڈن, جی آپ کلپ چلا دیں ان کا, وہ تو ویسی کہہ رہے مطلب he didn't call بیٹھے دعا کر رہے تھے. You think کہ کلپ, نہیں وہ دعا کرا رہے تھے, فون کیا انہوں نے, نہیں ٹی وی شو. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن صاحب آپ پریزیڈنٹ بنے امریکہ کے, آپ پوری دنیا کے لیڈر ہیں, آئیں ہماری جان چھڑائیں پرائم منسٹر عمران خان سے. تو پھر اس طرح کی بات تو اب میں کیا کہوں, میں لفظ نہیں استعمال نہیں, وہ تو کوئی اس طرح کی بات کو تو کوئی. تو مجھے بتائیں نا, اسٹیبلش آپ کا جو ایشو ہے اغوان کا, وہ سیٹ, اب دیکھیں ایشوز جو ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو اسٹریٹجک ایشو ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو چیلنجز آتے ہیں کورونا کے اندر, جس طرح ہم نے کام کیا ہماری, لیکن آپ اتنی تفصیل میں جا کیوں رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے نہیں, میری وجہ سے کیا جا رہا ہے, آپ پھر سمجھیں. میں تو کلیئرٹی دینا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ کلیئرٹی نہیں دے رہے, آپ اپنی جلسہ کر رہے ہیں. میں کچھ اور کہہ رہی تھی. میں نے کہا, آپ نے کہا نا کہ جی آپ ابھی تک یہ نہیں اسٹیبلش کر سکے کہ سازش, کیسی سازش, کس نے کی, کیا ذریعہ تھا. اگر آپ کے پاس کوئی انٹیلیجنس ہے تو شیئر کرتے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے رکھی یہ چیز, ہم نے سے دیکھیں, وہ آپ کو پتا ہے سیکرٹ. اس کے اندر آپ نے جو مراسلہ آیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, جس میں تمام قیادت بھی تھی, جو الیکٹڈ قیادت پلس دا ٹاپ کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز, اس میں جو مراسلہ آیا, جو باہر نکلا کمیونیکے, اس میں نمبر 1 یہ اعلامیہ کیا تھا؟ جی اعلامیہ تھا. اس میں یہ تو کیا لکھا ہوتا ہے, انٹرفیرنس نہیں پاکستان نہیں, انہوں نے کہا ہاں کنڈیم انٹرفیئرنس. نہیں, انٹرفیئرنس کس چیز میں؟ اب کسی ایک خود مختار ملک کے اندر, مسائل کے اندر, چیزوں کے اندر آپ انٹرفیئر کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا بہت زیادہ مذمت ہونی چاہیے. تو پھر تھینک یو ویری مچ, ٹھیک ہے, مذمت نہیں, ہم نے ریئیکٹ کرنا چاہیے تو کیا نا, ڈیمانڈ کیا نا, تو ہم نے تو یہی کیا نا. 7 سے لے کے اب تک سوتے ہیں. آج میم آپ بتاؤ, آپ سولو کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کو آج نہ ویلاگ کرنا چاہیے اور میں سولو کرنا چاہ رہی ہوں. نہیں, مجھے یہ بتائیں نا کہ میرا کہنے کا آپ نے OIC ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ والی چیز جب OIC ہو رہی ہے, کیا اس چیز کو آپ کو لائم لائٹ میں, اور آپ بتا دیں JC10 کا افتتاح ہوتا ہے, اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کسی سے شیئر نہیں کیا گیا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیمرہ کے اندر آپ کی ساری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ شیئر ہوا تھا. کیمرہ کے اندر JC10 مارچ 11 میرا خیال ڈیٹ تھی, اس کے اندر ساری تفصیل سے اس کے اوپر بحث ہوئی تھی, اور اس کے بعد جیسے وہ ختم ہوا ہے ہماری کانفرنس,
اس کے بعد یہ بات کر دی گئی, پرائم منسٹر نے جلسہ کال کیا, اس کے اندر سب کو بتایا, اس سے پہلے ہر ایک سے شیئر ہو چکا ہوا ہے. کب وہ مارچ 10 کہہ رہے ہیں, مارچ 11 یا 10. ہاں مطلب کہ تفصیل نہیں, بس انہوں نے کہا کہ نو میٹنگ ہوئی اس کے اوپر, میں کیمرہ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی اور بڑی تفصیلی بحث ہوئی اس کے اوپر, ٹھیک ہے, مطلب جو ایکسچینج ہوئی اس کے اندر, اور عسکری قیادت ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہی کہہ رہا ہوں, مارچ 11 مارچ 10 یا 11 جو بھی جیسی 10 کی آپ انوگریشن دیکھ لیجیے گا, اس دن کی بات آئی. اس کے بعد خان صاحب مانسیرا گئے تھے میرے خیال جلسہ کرنے. تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز چل رہی ہے اور امریکہ یہ کرنا چاہ رہا ہے, اور آپ کے پیچھے بھٹو صاحب نے بھی ایک خط بتایا تھا, اور ان کے ساتھ کیا ہوا, لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہوا, جو لوگ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر, ان کے ساتھ یہ ہوتا نہیں رہا. تو آپ اسے کیسے, اور لیٹس وہ انٹرفیئرنس ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو پروو کرا لینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ رولنگ, ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس لے کے گئے اور ہم نے کہا آپ ایک چیز کے اوپر رولنگ دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میرٹس کے اوپر نہیں جائیں گے, ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر نہیں جائیں گے, ہم ٹیکنیکلٹیز پہ جائیں گے, میرٹس پہ نہیں جائیں گے. تو مجھے کانٹینٹ پہ نہیں جائیں گے, میرٹ ہی ہو گیا نا, کانٹینٹ جو ہے اس کا میرٹ جو وہی آ گیا نا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے ہم نے لیٹر پیش کر دیا, آپ اس کے اندر ان کیمرہ بریفنگ لے لیں, نہیں آپ اس کے بعد کوئی جی آئی ٹی بنا دیں, نہیں آپ, ہم کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہے, آپ اس کی پہلے پروو کریں, اگر یہ ہم غلط ثابت ہوتے ہیں تو جو مرضی کرنا ہے آپ کریں. پھر پارلیمنٹ کی کوئی سپرمیسی تو ہے کہ نہیں ہے, آرٹیکل 69 کیا کہتا ہے, ٹرائیکاٹمی آف پاور کیا کہتی ہے, آرٹیکل 65 کیا کہتا ہے. آپ کے اٹارنی جنرل نے, ہم تو موجود تھے سارے دن جو ہوتی رہی وہاں ہیئرنگ کورٹ میں, تو اٹارنی جنرل صاحب نے آخر میں کہا تھا کہ جی رولنگ غلط تھی. رولنگ غلط تھی, میں رولنگ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتا, انہوں نے یہ کہا تھا, غلط نہیں کہا تھا انہوں نے, اور انہوں نے کہا سٹینڈ نہیں کرتا, پر ہمیں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اور ساری عدالت اس وقت تک یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نئے الیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. ہاں بریک سے پہلے, تو بریک سے پہلے یہ امپریشن مل رہا تھا, امپریشن یہ مل رہا تھا. پھر امپریشن چینج کیسے ہوا مجھے نہیں پتا. اچھا وہ پھر پوچھتے ہیں آپ سے, عظیم بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی علی نواز اوان صاحب بات کر رہے تھے اس مراسلے کی, اس کیبل کی, اور اس حوالے سے سازش کی بات ہو رہی تھی, اور یہ بھی شکایت انہوں نے کی جو کہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ کیوں سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے اس مواد میں نہیں گئے, اس کانٹینٹ میں نہیں گئے جس کا رولنگ میں ذکر تھا. لیکن بہرحال وہ ہی واز ویری کلیئر, دا آنریبل چیف جسٹس, کہ یہ ہم اس میں نہیں جائیں گے. ابھی جو کچھ دیر پہلے انہوں نے الیکٹڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ایڈریس کیا ہے نیشنل اسمبلی میں, تو انہوں نے پہلی بات جو کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ ہم نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلائیں گے, جس میں کہ ہم جو ایجنسیز ہیں اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے بریفنگ لیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو امبیسڈر ہیں, جنہوں نے سفیر, جنہوں نے مراسلہ بھیجا تھا, جنہوں نے کیبل بھیجی تھی, ان کو بھی انوائٹ کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس میں جو بھی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, اگر اس میں کہیں یہ ثابت ہو گیا کہ ہم لوگ اس طرح کی سازش میں انوالوڈ ہیں, تو ہم فوراً استعفیٰ دے دیں گے. تو یور کامنٹ علی نواز صاحب. میرے خیال کارگل کے اوپر بھی یہی کہا تھا انہوں نے, اف یو ریمبر, کارگل کے اوپر کیا کہا تھا نواز شریف نے, انہوں نے کہا تھا ہم انکوائری کمیشن بنائیں. جی انکوائری بنا تھا, نہیں وہ تو نہیں بنا تھا. ویسے ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں. کارگل واز ویری ڈیفرنٹ اینڈ کمپلیکس. کارگل کیوں ڈیفرنٹ تھا؟ کارگل میں کیا ہوا تھا؟ آپ نواز شریف صاحب پورے کے پورے پہنچ گئے تھے اوپر کلنٹن کے پاس, پورا جہاز بھر کے, اور کہا تھا مجھے پاکستان کی فوج سے بچاؤ. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا انہوں نے؟ اور کارگل بہت بڑا بلنڈر کیا تھا پاکستان نے, اس پہ نہ ہی بات کریں. میں جو بلنڈر اینی سائڈ, میں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں فوج نے غلط کر دیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں نہیں جانا چاہیے تھا ٹو سیٹل اٹ, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, اس کے اوپر اسٹینڈ لیا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن مشرف نے کہا تھا آپ امریکہ جائیں. یہ دیکھیں نا آن دی ریکارڈ, ایک طرف بات ماننی ایک طرف نہیں ماننی, یہ بھی ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو دی فیکٹس. لیکن ہمارے سامنے ہوا ہے ساری چیز, کس طرح ہم ادھر جا کے روتے رہتے ہیں ہر وقت, اور آپ کہتے رہتے ہیں. یہ میمو گیٹ میں کیا کہہ رہے تھے, میمو میں یہی تھا نا کہ ہمیں پاکستان کی فوج سے بچاؤ.
یہی کہہ رہے تھے. اور میمو میں کیا کہا تھا حسین حقانی نے, وہ جو کا پھر کچھ نکلا نہیں, اس میں آخر میں کچھ نکلا نہیں. تو یہی تو کہہ رہا ہوں, آج یہ سب سے اچھا فورم ہے, آپ رولنگ دینے چاہ رہے ہیں. ہمیں کیوں مایوسی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ رولنگ دینے چاہ رہے ہیں, آپ اگر 5 دن میں کنٹینیوس کورٹ چلا کے فیصلہ دے سکتے ہیں اس رولنگ کے بارے میں, تو آپ 5 دن اکٹھا جو ملک کے بارے میں سب سے بڑی پاکستان کی جماعت جو چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, وہ یہ کہہ رہی ہے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے, تو یہ ہمارا رول نہیں بنتا کہ ہم اس کے اوپر جی آئی ٹی بنا دیں. ہم پانی کے اوپر, ہم لاڑکانہ میں اس کے اوپر سو موٹو لے سکتے ہیں کہ وہاں پانی نہیں ملتا, ایڈز کے مریض ملتے ہیں, ہاسپٹلوں کا وزٹ ہو سکتا ہے. پاکستان کے خلاف جو سازش ہے اس کے خلاف 5 دن ہم ڈیلے کر کے انکوائر نہیں کر سکتے. ججمنٹ آگے, یو ہیو اے رائٹ ٹو یور, I have all right to say this. I have all right to say this. اور مجھے ایک بات بتائیں, ہم اسی دن دوپہر میں جاتے ہیں سپریم کورٹ کہ ہماری انٹرٹین کریں کہ ہم نے جو 63A کے خلاف زمینوں کے لوٹے سندھ ہاؤس کے سامنے پاکستان, یعنی کہ 9-10 کی رات, جی پاکستانی پالیٹکس بدنام ہو رہی ہے, پالیٹیشین بدنام ہو رہے ہیں, اچھے لوگ گندے لوگوں کے ساتھ بدنام ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے سندھ ہاؤس کے اندر, کیا ہو رہا ہے پنجاب کے ہوٹلوں کے اندر, زمینوں کے سودے ہو رہے ہیں. ٹی وی پہ آ کے ہماری MNA کہہ رہی ہے میری زندگی تو بہت بہتر ہو جائے گی 23 کروڑ روپے لے کے. ہم کہہ رہے ہیں اس کی ارلی سماعت کریں, اس پہ فیصلہ دے دیں. اس کی سماعت صرف ایڈوائس یہ دینی ہے کہ تایات نے علی کہ نہیں علی. انہوں نے سماعت, انہوں نے فیصلے میں ڈالا, وہ ایک پیراگراف ڈالا. نہیں پیراگراف ووٹ دے سکتے ہیں. انہوں نے دونوں پٹیشنز کلب نہیں کی ہوئی, آپ سے جو چیز مانگی گئی تھی آپ نے اس سے زیادہ دیا ہوا ہے. آپ اس کی ججمنٹ میں آپ دیکھ لیں, آپ گئے تھے سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کے خلاف اور انہوں نے یہ کہہ دیا آپ آئین بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ دیا تھا نا انہوں نے, یاد کریں. الٹا ظفر علی شاہ کیس کے اندر وہ گئے ہیں کہ آپ مشرف نے کو کر دیا ہے, یہ ختم کریں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو آئین بھی چینج کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جو ان کی بات ہوگی وہ آئین ہوگی, ان کے الفاظ آئین ہوں گے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر جس طرح رات کو عدالتیں کھلتی ہیں, جس طرح عدالتیں کھلتی ہیں میم. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شاید کچھ کسی کو ہٹا رہے تھے, پتہ ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے. اور کس کی, جس کے اوپر آج فائن بھی ہو گیا عدالت فائن کیا. مجھے بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی رات گئے عدالت کون کھلواتا ہے؟ دیکھیں نا, سمپل سی بات ہے, یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کھلے گی یا چیف جسٹس ہائی کورٹ کے کہنے پہ کھلے گی, اور کسی کے کہنے پہ تو نہیں کھلے گی. اب میں یہ کہہ دوں کسی اور کے کہنے پہ کھلے گی, مجھے آپ کیوں اندر کراتی ہوں؟ میں تو پوچھ رہی ہوں بھائی, خود ہی آپ اپنے ذہن میں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں پٹیشنر بھائی بات کرنے کی. دیکھیں یہ نظام خان صاحب ایکسپوز کر گئے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو آخری وقت خان صاحب نے اس کو ریزسٹ کیا ہے, ہر چیز کھل کے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. ہر چیز ایکسپوز ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ آپ دیکھیں یہ لوٹاکریسی ایکسپوز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ سازشیں جو دنیا پاکستان کے خلاف کرتی ہے ایکسپوز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آپ کے سامنے. اچھا ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی جب آپ اپنی الیکشن میں جا رہے تھے 2018 میں, اس وقت بھی لوگ ان کو بھی لوٹا کہتے ہیں کہ جی ایک اتنی پارٹی سے ٹوٹ کے آپ کے پاس آئے, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں میری بات میم سمجھیے, میں اس میں کوئی کلیریفیکیشن, کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بٹ ہم نے کسی بندے کو کسی جماعت میں ہوتے ہوئے نہیں توڑا. آپ کے الیکشنز ختم ہوئے اگست میں, میرے خیال میں نہیں اگست میں نہیں, میرے خیال جون میں کال ہوئے تھے, نہیں مئی میں کال ہوئے تھے, اور جولائی 25 کو الیکشن تھے. ان بٹوین لوگوں نے اپنی پارٹیز چھوڑی جو ایک اس وقت MNA نہیں تھے, اور تحریک انصاف کو جوائن کیا. میں اس چیز کے بھی حق میں نہیں ہوں, بٹ ادھر تو سٹنگ MNAs میم, سٹنگ. اب نیا لا بنانا چاہیے. نہیں لا 63 ہے نا, ڈسکوالیفیکیشن کا لا ہے. آپ اس میں اب آپ کو کلیریفائی کرنا ہوگا کہ ووٹ نہ دیں, نہیں کہ ووٹ آپ نہیں دے سکتے. یہی ہے, اس کی کوئی نئی انٹرپریٹیشن آ جائے گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ انٹرپریٹیشن کرنا سب سے پہلے رائٹ کس کا ہے؟ اسپیکر کا ہے. آج اسپیکر کو رائٹ اس کا اپنا چلانے ہی نہیں دیتے, اور آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے. مجھے بتائیں کریں اس کی ججمنٹ کے, مجھے جس مایوسی ہے, I'm telling you the truth man, اس میں یہ ہے کہ میں اسمبلی بحال کر رہا ہوں, بٹ اسپیکر کے پاس, پرائم منسٹر کے پاس, صدر پاکستان کے پاس کوئی ایگزیکٹو آرڈر کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. لیکن علی آپ کو تو پتا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن موو ہو جائے, پرائم منسٹر نہیں, صدر نہیں, نو بڈی کین, نہیں سنے, نہیں ڈیزالو نہیں کر سکتے پرائم منسٹر اسمبلی, بس وہی نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے وہ ججمنٹ اس میں لکھا ہے, وہ آپ اس کے کنسیڈر کریں گے سپریم کورٹ کے ساتھ اس ججمنٹ سے, اگر وہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں دے سکتے. اچھا پتہ ہے یہ سارا پروگرام اسی پہ ہو جائے گا ختم, یہ تو ماضی کی بات ہے. آگے کرنا کیا نہیں, اب آگے کرنا کیا, آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں, آپ پارلیمان میں نہیں جانا چاہتے,
آپ دیکھیں یہ ہم نے استعفے دے دیے آج الحمدللہ. آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایک اور اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے, اس تھوڑے عرصے بعد ایک اور نیکسٹ اسمبلی سے استعفے دیے ہیں, اس کے بعد ایک اور اسمبلی سے استعفے دیے. ٹائم لائن اسی طرح یہ جیسے جیسے ڈیسائیڈ ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں رہنا, ٹھیک ہے. وہ آپ کے سامنے سیکوینس وائز آتے جائیں گے, ہماری اسٹریٹجی وائز آتے جائیں گے. خان صاحب ویڈنسڈے سے پشاور جلسہ اپنا پہلا کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا افطاری کے بعد, اور وہ ٹائمنگ جو بھی ہوں گی پشاور. اس کے بعد ہم گراؤنڈ کے اوپر ہیں, ہم لوگوں کے اندر ہیں, اور ہم اس سازش کو لوگوں کے تھرو بے نقاب کر کے دکھائیں گے. وہ اسٹریٹجی ہے. پورے پاکستان میں جلسے ہوں گے, پورے پاکستان میں, اور ایک اس جلسوں کے بعد ایک بہت بڑی کال آئی. یہ اس طرح نظام چل نہیں سکتا میم کہ آپ بتائیں گے. اچھا تو اب آپ یعنی کہ چوچو کا مربع پاکستان چلائے گا. نہیں, اب آپ ایجوٹیشنل پالیٹکس کریں گے, بیسکلی مزاحمتی سیاست کریں گے. اب آپ پارلیمان سے بالکل پارلیمان استعفیٰ دے دیا ہم نے میم. یہ غلام پارلیمنٹ کے اندر ہم اس کا رکن رہ کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ پرائم منسٹر اس کا رکن رہ کے ہم تو منافقت کریں گے, پاکستانی عوام کے ساتھ منافقت کریں گے, ہم آرٹیکل 65 کے ساتھ منافقت کریں گے. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلو, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مزاحمت کرو, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں اپنی آواز بلند کرو, اس سسٹم کے خلاف کرو, اور خود ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. یہ منافقت نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم آگے آپ کے بیچ میں. دیکھیں نا, آپ کا جو سارا اس دار و مدار, آپ کی اس ساری جو پوزیشن ہے وہ اس پر ہے کہ جو مراسلہ آیا, آپ نے کہا کہ اس سے آپ نے یہ اخذ کیا کہ ایک سازش بھی ہے جس میں یہ لوگ ملوث ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ جی کمیشن تو بنائے, جوڈیشل کمیشن بنے, ٹھیک ہے. نہیں تو اب یہ صحیح, میں یہ کہہ, کیا ہوا پتا آپ کو؟ نہیں, کیا ہوا تھا, کیا ہوا؟ ہم نے تو بندوں کو لگا بھی دیا تھا. نہیں, وہ تو جنرل طارق کو. ہاں جی, تو جنرل طارق نے ریفیوز کر دیا. ایک اور بندے نے ریفیوز کر دیا. اور کس نے کیا تھا ریفیوز؟ بتائیں کیا کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. انقلابی بات کرتے کرتے ڈرتے ہیں. میں نے تو نام بتا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں چھوڑے نا, ہمیں کسی اور کو بھی. جنرل طارق کا نام بھی آپ نے انہوں نے دیا تھا, اور انہوں نے پہلے ہاں کی تھی, اور اس کے بعد ان سے میری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ایک دن کی حکومت کے لیے میں کس طرح سے بنوں. اور دوسری بات یہ, وہ تو بعد میں پتا چلا کہ جب یہ مراسلہ پہلے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تینوں جو چوہے ہیں, وہ جو آپ کے لیڈر کی زبان استعمال کرتے ہوئے, یہ چوہے یا کچھ ایسے, اور انہوں نے کہا یہ تو سارے جو ہیں یہ غدار ہیں. تو ان کو آپ نے بنایا کیوں تھا جن کے پاس پہلے ہی کنکلوژن ہے؟ بندہ بھی آپ نے غلط ان کا نام لیا تھا. لیکن اگر اب یہ حکومت بنا دے ایک جوڈیشل کمیشن تو آپ کو اعتراض ہوگا؟ بنائے نا, عدالت بنائے, ہاں عدالت جو ہم نے عدالت کا یہ والا فیصلہ آج تک جتنے فیصلے ہمارے دیکھیں, تو عدالت ایک سیکنڈ, اگر عدالت بنائے تو اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا رکھیں؟ ہم نے ٹیوز دی ہوئی ہیں, وہ ٹیوز ان کو بھیج دیتے ہیں, عدالت کے پاس گئی ہوئی ہیں جو اس کمیشن کی ٹیوز ہیں. اس کے اندر ٹیوز ہم نے دی تھا, جب کمیشن فریم ہوا ہے تو اس کے ٹیوز بنے ہیں نا. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, پھر ان سے پوچھتا ذرا ہمیں بھی دکھائیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ علی اوان صاحب ہیں, اور یہ بڑی بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ یہ مزاحمتی سیاست کریں گے, پارلیمان میں نہیں آئیں گے, باہر رہیں گے, اور کہہ رہے ہیں سسٹم اتنا گڑبڑ ہے, اس سسٹم کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈیجیٹل جو ہمارا ہے 24 کا پورا پلیٹ فارم ہے, اس کے ایڈیٹر ہیں, اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, اور جرنلسٹ بھی رہے ہیں, اور بہت قریب سے ہی ہیز سین پاکستان پالیٹکس, پارلیمنٹری پالیٹکس خاص طور پہ. اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم ایک اس میں تھے ساتھ پینل پہ, تو بخاری صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط کر رہے ہیں. بخاری صاحب ویلکم ٹو دا شو, تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علی نواز اوان صاحب. ان کا خیال ہے کہ یہ سب سے بہتر سیاست ہے جو یہ کر رہے ہیں ریزائن کر کے. دیکھیے نسیم زارہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے. گزارش یہ ہے علی احمد اوان صاحب چونکہ ہمارے بہت دوست ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھلا میدان چھوڑ کے پی ٹی آئی نے نہ اپنے ساتھ کوئی اچھا فیصلہ کیا ہے, اور نہ ہی حکومت کے بارے میں کوئی اچھی یعنی اسکیم اس کو میں کہوں گا, کیونکہ کھلا میدان مل گیا ان کو. تمام جتنی کی پوسٹنگز ہیں اس کے اوپر اپنی مرضی کے بندے لگائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ
اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے, اپنی مرضی کی بیوروکریسی کا توڑ پھوڑ کریں گے. یہ سب کچھ کے لیے ان کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا, کیونکہ جتنے نمبرز ہیں ان کے پاس, اتنی اسٹرانگ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو کبھی اپنی من مرضی نہیں کرنے دیتی اور زبردستی ایسے فیصلے کرواتے جو عوام کے حق میں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی مشورہ دیا ہے, ظاہر علی احمد افغان صاحب جو ہیں یہ تو حکم مانیں گے, عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کا ساتھ دیں گے, لیکن جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا ہے ان سے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں نہ وہ عمران خان کے دوست ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کے دوست ہیں. یہ ایک انتہائی غلط فیصلہ اس اعتبار سے ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا فورم جو ہے جہاں پر پالیسی میکنگ ہوتی ہے, جہاں پر اہم فیصلے ہوتے ہیں, اس کو اس طرح سے کھلا چھوڑ دینا یہ بالکل میرے نزدیک دانشمندی نہیں ہے اور میں اپنی بات پر ابھی تک قائم ہوں. جی اچھا علی ایوان صاحب, بات یہ کہ 90 دن 100 دن تو چلنی ہے اسمبلی, الیکٹرل ریفارمز بھی ہونے, اور جو بخاری صاحب فرما رہے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے؟ سلیم بخاری صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ ہم نے بڑی رسپیکٹ کی ہے سلیم بھائی کے, بڑا سیکھا بھی ان سے. بٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جس طرح نظام چل رہا ہے, کیا نظام ہم اس اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جس کی سپرمیسی کوئی نہیں ہے, جس کو عدالت کا ایک آرڈر اس کی رولنگ آگے پیچھے کر دیتا ہے, عدالت اس کو بتاتی ہے کہ تم نے اتنے بجے کھلنا ہے, اتنے بجے بند ہونا ہے, تم نے اتنے دن تک یہ والا کام کر دینا ہے, اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. 10ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کی تھی, ابھی پچھلے سال عدالت نے اس کو اڑا دیا. آپ کہتے ہیں سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہونی چاہیے, پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ججز کو اس طرح لگنا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کہ آپ کو میں یہ 18ویں ترمیم پوری اڑا دوں گا, پہلے 19ویں ترمیم لے کے آؤ, یہ ہمارا رول ہے کہ ہم نے ججز کو اس طرح لگانے ہیں. اگر آپ غلام پارلیمنٹ کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ آپ طریقے صاحب تو بہت بری تھی, طریقے صاحب تو سارے کام غلط کر رہی تھی, اور اپوزیشن بہت اچھی تھی, اپوزیشن سارے کام اچھا کر رہی تھی, اور ایک وہ پاکستان کو ہم نے بڑا ڈیریل کر دیا تھا, تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بہت اچھی بیوروکریسی چلاتی تھی, وہ بہت اچھی ایڈمنسٹریٹولی شباز شریف بہت اچھے تھے, پیپلز سندھ تو ماشاءاللہ پیرس بن چکا ہوا ہے. آپ کہہ رہے پارلیمان عدلیہ کے غلام بن گئی, اور آپ عدلیہ کی غلام بن گئی. آپ مجھے بتائیں نا, مجھے آپ بتائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر 65 آرٹیکل 69 کے اندر آئین یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رولنگ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی. اس فیصلے کے 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہے. جی بالکل, بس آرٹیکل 95 جو ہے وہ کہتے ہیں تصادم ہو اگر کانسٹیٹیوشن سے تو پھر عدلیہ کر سکتی ہے, تو پھر عدلیہ میں لڑائی ہو تو پھر پارلیمنٹ اندر آ جائے. اس کے نظیم گزارش یہ ہے کہ یہ کل تک اسی اسمبلی کا حصہ تھے, اسی جوڈیشری کا حصہ تھے, اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے. اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی تحریک کے نتیجے میں عدلیہ بھی ساری بدل جائے گی, اسٹیبلشمنٹ بھی بدل جائے گی, پارلیمنٹ بھی نئی تشکیل پا جائے گی, تو میرا خیال ہے اٹ از آسکنگ فار ٹو مچ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسی عدلیہ نے اس کے پی ٹی آئی کے حق میں بھی بہت فیصلے کیے ہیں, وہ بھول جائیں تو الگ بات ہے, اگر کہیں تو میں گنوا دیتا ہوں. بخاری صاحب بتا دیں ہمارے حق میں کون سا فیصلہ آیا اور ہم نے کیا نافرمانی کی تھی, اور بے پناہ چیزیں. دیکھیں میری گزارش بتا دینا بخاری صاحب, بتا دینا 1 2 3 کا پورا پیرافنیلیا پاکستان کا آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نہیں بدلے گا, مان لیں اس بات کو. نہیں تو ہم بدل جائیں تو پھر پاکستانی کو چھوڑ دیتے نا بخاری صاحب, کہہ دیتے ہیں پاکستان کو جس طرح پاکستان چل رہا ہے ویسے چلتا رہے, کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہم نے بہت غلط کام کیا ہے. پھر تو آپ مجھے بتا دیں ہم نے 3.5 سال میں جتنی کوششیں کی ہیں. ایک سیکنڈ جی بخاری صاحب, انہی حالات میں 4 سال گزرے ہیں نا. یہ تو آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یاد آ گیا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو آپ 4 سال حکومت کر رہے تھے ہر چیز ٹھیک تھی, تو ساری ہر چیز ٹھیک کو آپ غلط نہ کہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ یہ ضرور کہیے, آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ فل کورٹ کے اندر آپ جائیں اور جا کے اپیل کریں, ان کو کہیں کہ جناب یہ فیصلہ غلط تھا. اگر آپ میدان چھوڑتے جائیں گے تو دوسروں کے لیے تو سپورٹ ہے یہ, یو آر کوآپریٹنگ ود دیم. میرے آرگومنٹ کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی اسٹرینتھ, اتنی اسٹرانگ, آپ دیکھیے 155 پیپل ان دا پارلیمنٹ. آپ تو ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں ٹرمز اپنی حکومت کو. اتنی بڑی اپوزیشن, اتنی بڑی اپوزیشن کبھی رہی نہیں ہے. آپ تو جب 33 تھے آپ نے تب سانس نہیں لینے دیا حکومت کو, اب تو آپ 155 تھے. تو یہ میں ذاتی طور پہ, میں دیکھیے میری مشکل یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے.
یہ میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال سے یہ فیلڈ خالی چھوڑ کے اچھا نہیں کیا گیا, ان کی سپورٹ کی گئی ہے. جی جواب دیں, جی جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں میں بخاری صاحب بول رہے تھے, ان کا تجزیہ تھا, میں اس تجزیے سے اختلاف کرتا ہوں. بخاری صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, ان کی ایک رائے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس ٹائم پہ آ کے دیکھیں اس ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے. اگر ہم نے غلام بن کے رہنا ہے تو عدلیہ بھی اس کا حصہ. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کون کس کا حصہ ہے کون کس کا, سازش ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے میم آپ یہ بتائیں. آپ نے تو سب سے پہلے اس کے اوپر اپنا نہیں, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ دے وانٹ اے چینج. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے, کیونکہ مجھے کوئی ایویڈنس نہیں نظر آیا. آپ نے یہ کہا نا ان کا سائفر ہے, پہلے سائفر تو آیا تھا, پھر آپ نے کہا کہ اس کے اندر یہ والا کانٹینٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. آپ اس کو سازش نہیں قرار دے رہی, پر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ غلط ہوا تھا. جو اعلامیہ آیا تھا این ایس سی کا, اور وہ ساری چیزیں کلیئر کرتا ہے کہ انٹرفیرنس تھی پاکستان میں, تو وہ پہلے پروب ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. اگر سپرمیسی آف پارلیمنٹ نہیں ہے, میں مجھے بات بتائیں تو اس پارلیمنٹ سے ہم کیا لے سکتے ہیں, مجھے بتائیں کیا کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کیا ہم اگر جو کام ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی کوشش کیا, سنے گا غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا رائٹ نہیں, میں بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے پی ایم سی بنانے کی کوشش کی. نہیں سلیم بخاری صاحب میں غلط کر رہا ہوں نا, میری بات نہیں سمجھ رہے یار. آپ اس پر بیٹھ کے وہ میڈیا ریگولیٹری سلیم بخاری صاحب میں غلط کر رہا ہوں. اچھا وہ کہہ رہے, اچھا بخاری صاحب ان کی بات سن لیتے, پھر بخاری صاحب میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پاکستان میڈیا کونسل کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم پاکستان میڈیکل کونسل کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے بنائے اڑا کے باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا نا, آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بات بتائیں, اس ملک میں اگر سازش ہو رہی ہے, پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اس ملک میں ضمیر بکتے ہیں, لوٹے بنایا جاتا ہے لوگوں کو, سٹنگ لوگوں کو بنایا جاتا ہے, سب دیکھ رہے تھے, پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ایک اکثریتی جماعت اقلیت جماعت بن جاتی ہے, پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو مجھے بتائیں پھر پارلیمنٹ کرے گی کیا؟ مجھے ایک بات بتا دیں, اگر آپ کی سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہی نہیں ہے, پارلیمنٹ ہی غلام ہے, کسی کے کہنے پہ چلنا ہے اس نے. آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے اوپر کہا تھا, لیجسلیشن کی تھی, اف یو ریمبر, اور انہوں نے کہا تھا ہم نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا. انہیں کہا کہ پہلی دفعہ وہ امینڈمنٹ چینج کر دیں. بخاری صاحب لاسٹ کامنٹس بفور وی کنکلوڈ. جی میں عرض کروں گا آپ سے, میں نسیم اور میں بالکل کنوکشن سے یہ بات کر رہا ہوں, اگر طریق انصاف نے اس سائفر کو, اس کیبل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ جوڑ کے فورن فنڈنگ کا لفظ کا استعمال نہ کیا ہوتا تو پاکستان کا ہر شہری امریکہ کو کنڈم کرتا, پاکستان کا ہر وہ شہری پاکستانی ہی نہیں تھا جو نہ کنڈم کرتا. انہوں نے چونکہ اس کو مینپولیٹ کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ حرکت سامنے آ جائے گی, زیادہ دیر نہیں لگے گی. آج بھی اس نے, شہباز شریف نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ ہم اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے اس کے اوپر ڈبیٹ کرائیں گے. جب کچھ نہ نکلا اس میں سے تو پھر کہاں کھڑی ہوگی پی ٹی آئی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر, میں پھر یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. جتنی بھی انٹرفیئرنس ہوئی تھی, یاد رکھیے سب سے پہلے آپ گئے تھے سپریم کورٹ میں, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. آپ آرٹیکل 63 کاہے کے لیے لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں؟ اگر آپ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, آپ نے خود پرووک کیا ان کو انٹرفیئر کرنے کے لیے. پلیز ایکسپٹ اٹ. وہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب میں آپ کو بھی یاد کرا دیتا ہوں, غصے میں نہ آئیے گا, کہ آپ کے سامنے نہیں سنے پارلیمنٹ یہ کہہ رہی تھی. نہیں سلیم بھائی سن تو لیا, آپ کے ساتھ غصہ میں کیسے کروں گا بھائی کے ساتھ؟ میں نہیں, روزے کی وجہ سے ہو جاتا ہے سلیم بھائی, میرے سے خود ہو جاتا ہے. مجھے یہ تو ویسے ہی جلسے کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی, میں ہمدرد بن گیا ہوں پی ٹی آئی کا. آپ ذرا غور کیجیے. اب میری بات سنیے, ہم کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کی کلیئرٹی آنی چاہیے. سینٹ الیکشن آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ کرا لیں, ٹھیک ہے جی, اور سپریم کورٹ کے کہتے ہیں آپ ایڈوائز کر دیں. کیا کہتی ہے اپوزیشن ساری؟ آئین کے اندر یہ چیز نہیں لکھی ہوئی, شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا, اور سپریم کورٹ کہتی ہے کیونکہ آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا تو ہم نہیں کر سکتے, ہم اس سے زیادہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. اب اس دفعہ جب 63 کی بات ہے تو انہوں نے کہا انٹرپریٹیشن نہیں بنتی ہے. ہم نے اسپیکر ڈائریکٹ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتا تھا, ہم نے اس کی کلیئرٹی کے لیے سپریم کورٹ کے ہم نے ایڈوائس لی ہے, ہم اس کے اوپر آرڈر نہیں لے رہے. 63 ایک ہے. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو تو جو ووٹ آؤٹ ہوئے پرائم منسٹر, اس میں تو عمران خان صاحب, تو اس میں تو ان کے آپ کے جو ڈائسنٹنگ لوگ ہیں ان کے تو ووٹ ہی نہیں ہے. اس وقت تو صرف وہی تھے نا,
उस वक्त वो थे, उस वक्त तो वही थे ना। मेन रीजन तो मैम वही बने ना, वो सिंध हाउस के अंदर जो तस्वीरें हैं, जो इंटरव्यूज, वो एकदम जमीर जाग गए। वो कह रहे हैं तरीके इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत में बड़ी करप्शन, इसलिए हम जरदारी और नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं। एक जवेरिया अच्छा, आप अब ये कह रहे हैं, अब हम प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों का जमीर जगाने अब सड़कों पे जा रहे हैं? जमीर जाग गया हुआ है और पाकिस्तानी अवाम में, मैं आखिरी बात करके जा रहा हूँ, बहुत गुस्से में। चले नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ जो मुस्बत हो, और जो गुस्से की बात है, इसी मुल्क में फिर लिंचिंग भी शुरू हो जाती है, वायलेंस भी हो जाता है। उम्मीद है कि सब लोग अपना जो काम है बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।